ایک مرتبہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں سر مبارک کو رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیوں رو رہی ہو؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قیامت کا ہولناک دن یاد آ گیا۔ وہاں کی سختی اور وہاں کے نفسی کے عالم نے مجھے رلا دیا۔ فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں روز محشر کے دن فراموش تو نہ کر دیں گے؟ رحمت عالم محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جب تک انسان 3 مرحلوں سے گزر نہ جائے، 3 مراحل جب تک ہر انسان کے طے نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ کسی دوسرے کی فکر بالکل نہیں کرے گا۔ پہلا مرحلہ جو میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا، نامہ اعمال کا۔ قیامت کے دن ایک ہوا چلے گی اور تمام لوگوں کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ اس وقت انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا اور دنیا میں کیے گئے اپنے ہر عمل کو وہ یاد کرے گا۔ میں نے کہا تھا کہ اعمال نامے میں ہر وہ چیز لکھا ہوگا جو دنیا کے اندر ہم کرتے ہیں، چاہے وہ اچھا کام ہو، برا کام ہو، کوئی بہت بڑا عمل ہو، کوئی چھوٹا سا عمل ہو، ہر وہ چیز اس میں لکھی ہوگی اور وہ چیزیں بھی ہوں گی جس کو ہم کر کے بھول جاتے ہیں۔ اب وہاں پر یہ ہوگا کہ کسی کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، سیدھے ہاتھ میں، اور کسی کا یہ الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، بے انتہا خوش ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، کہ جب اس کے ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا تو وہ بے انتہا خوشی کے عالم میں لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ دیکھو میرا اعمال نامہ، دیکھو اس کو پڑھو، مجھے تو پہلے سے ہی پتہ تھا، مجھے تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ مرنے کے بعد میرا حساب ہونے والا ہے اور میں نے اس کی پوری تیاری کر رکھی تھی، اس لیے آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہوں گی جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، سیدھے ہاتھ میں، اور کچھ لوگوں کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں آئے گا، اور وہ بہت ہی افسوس میں کہیں گے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِيَ كِتَابِيَهْ۔ وہ لوگ اس دن نہایت ہی افسردہ اور غم میں ڈوبے ہوئے اپنے اعمال نامے کو ہاتھ میں لے کر کہیں گے، کاش
ہمارا حساب ہی نہ ہوا ہوتا، کاش ہم سے پوچھ گچھ ہی نہ کیا جاتا۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہوگا روز محشر کا، کہ انسانوں کے اعمال نامے ان کو دیے جائیں گے دیکھنے کے لیے، اور ہر وہ عمل اس میں موجود ہوگا جو ہم نے دنیا کے اندر کیا۔ اگر ہمارا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہوگا، اچھے اعمال ہم نے زیادہ کیے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوگی، تو ہمارا اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں آئے گا۔ اور اگر ہمارے اعمال نامے میں برائیاں ہی برائیاں، اور ہم نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزاری ہوگی، تو ہمارا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ ہمارے لیے تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، ہمارے لیے خسارہ ہوگا۔ اب دوسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عائشہ، ہر انسان کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ اب پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، جس کے تعلق سے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ اس پل کے اوپر چڑھنے کے لیے جو چڑھاؤ ہے، اس کی جو اونچائی ہے، اس اونچائی کی اگر ہم مسافت کو دیکھیں دنیاوی زندگی کے حساب سے، تو کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کا 500 سال کے برابر اس کی اونچائی ہے، اور اتنی ہی سیدھا وہ پل ہے، اور اتنی ہی مسافت پھر اس کی ڈھلان ہے۔ تو ہر انسان کو اس پل سے گزرنا ہوگا۔ نیچے جہنم کا گڑھا ہے، اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مرد اور مومن عورتوں کو کہ ان کے آگے آگے جب وہ پل صراط پر سے چلیں گے تو ان کے آگے آگے ایک روشنی ہوگی، اور وہ اس روشنی میں اس پل کو پار کریں گے۔ اب علماء حضرات نے اس کو ذرا تفصیل سے یوں بیان کیا ہے کہ پل صراط کی اس تاریکی اور ہولناکی میں جو روشنی ہوگی، وہ روشنی ہمارے ایمان کی روشنی ہوگی، ہمارے اعمال کی روشنی ہوگی۔ دنیا کے اندر جو ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، ان اچھے اعمال کی روشنی ہوگی، اور وہ اس طرح سے کبھی اندھیرے میں لائٹ چلی جائے، یا گاؤں دیہات میں جہاں پر بجلی کا صحیح انتظام نہ ہو، تو لوگ جب رات کو گھر سے نکلتے ہیں تو ٹارچ لے کر نکلتے ہیں، یا دنیا میں ایسی بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر روشنی کا انتظام نہیں ہے، تو وہاں پر چلنے کے لیے کوئی بھی آدمی ٹارچ کا استعمال کرتا ہے، اور وہ ٹارچ کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ بس آگے آگے راستہ دیکھا جا سکتا ہے اس روشنی کے ذریعے سے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں روز محشر میں جب پل صراط پر سے لوگوں کا گزر ہوگا، ہر انسان کو جب اس پل سے گزرنا ہوگا، تو جو مومن مرد اور عورت ہوں گے، جو ایمان والے لوگ ہوں گے، ان کے آگے ایک روشنی ہوگی، اور ہر ایک کی روشنی ان کے اعمال اور ان کے ایمان کے حساب سے ہوگی، یعنی کسی کے سامنے روشنی جو ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ ان کا ایمان بہت مضبوط ہوگا دنیا کے اندر،
اور ان کے اعمال بہت اچھے رہے ہوں گے دنیا کے اندر، تو ہر ایک کے ایمان کی مضبوطی، ایمان کے کامل ہونے پر اور اعمال کے حساب سے، اعمال کے مطابق ان کے سامنے وہ روشنی ہوگی، وہ کم اور زیادہ ہوگی۔ تو لوگ، ایمان والے لوگ جب اس پل پر سے گزریں گے تو وہ روشنی ان کے کام آئے گی، اور وہ اس روشنی کی وجہ سے آرام سے اس پل سے گزر جائیں گے۔ اچھا، اب جو غیر ایمان والے ہیں، یعنی جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، کافر ہیں، ان کا حساب تو بالکل صاف ہے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن وہ مسلمان جن کے اندر منافقت پائی جائے گی، منافقت کا مطلب ہوتا ہے ظاہری طور پر مسلمان دکھنا لیکن اندر سے ایمان سے بالکل خالی، یعنی صرف دیکھنے میں تو مسلمان نظر آ رہے ہیں، دیکھنے والا کوئی بھی مسلمان ہی سمجھتا ہے، لیکن دل ایمان سے خالی ہے، دل میں ایمان کی روشنی ذرہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ اس وقت بہت ہی پریشانی کے عالم میں یہ کہیں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جب ان ایمان والوں کو پل صراط پر سے گزرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ ان سے کہیں گے کہ اے مومنو، اے ایمان والو، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے لو، کیونکہ ہمارے پاس آج کوئی نور نہیں ہے، ہمارے پاس آج کوئی روشنی نہیں ہے کہ ہم اس پل پر سے گزر سکیں، تو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے لو۔ تو یہ ایمان والے جن کے پاس نور ہوگا، روشنی ہوگی، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ تمہیں اگر نور چاہیے، روشنی چاہیے تو دنیا میں چلے جاؤ، کیونکہ یہ روشنی اور یہ نور تمہیں دنیا میں ہی مل سکتا ہے۔ لیکن ان کے پاس تباہی کے اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں وہ نہیں آ سکتے۔ تو اس وقت وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے بھی دنیا میں کچھ کر لیا ہو۔ ان کے دلوں میں یہ تمنا ہوگی کہ اب اگر ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہمیں جو زندگی ملے گی، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں نہیں گزاریں گے، بلکہ ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم گزار دیں گے۔ لیکن وہ افسوس اور وہ احساس کسی کام کا نہیں ہوگا، کیونکہ دار العمل یہ دنیا ہے اور اعمال کا تعلق یہیں پر ہے۔ جب آنکھ بند ہو گئی اور یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی تو اس کے بعد پھر عمل کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں جو بھی کرنا ہے اسی دنیاوی زندگی کے اندر کرنا ہے تاکہ آخرت کی زندگی ہماری بہتر ہو سکے۔ اب تیسرا جو مرحلہ ہے روز محشر کا، وہ مرحلہ ہے میزان کا، جہاں پر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، جہاں پر ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو وزن کیا جائے گا، اس کو تولا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اس دن جو وزن کیا جائے گا وہ بالکل ٹھیک ٹھیک وزن ہوگا، سب نیکیوں کا برابر حساب لگایا جائے گا، کسی قسم کا کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگا۔ آپ نے جتنے اخلاص کے ساتھ جتنا چھوٹا عمل بڑا عمل کیا ہوگا ٹھیک ٹھیک تولا جائے گا آپ کے وزن کو۔ آپ کے عمل میں کتنا اخلاص تھا، آپ کے عمل میں کتنی ریاکاری تھی، کتنا دکھلاوا تھا،
یا پھر آپ اس عمل سے کیا چاہتے تھے، اس عمل کو کرتے وقت آپ کی نیت کیا تھی، ہر چیز کو دیکھ کر جو خالص عمل ہوگا اس کو تولا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا تو وہ خسارے میں ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ یہ 3 مرحلوں سے جب انسان گزر جائے گا تو پھر جب ان تینوں مرحلوں میں وہ پاس ہو جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، اور جنت کے وہ بالا خانوں میں چہکتا ہوا، اور وہ بالکل خوش میں، جو خوشی کی آخری انتہا ہوتی ہے، اس خوشی میں وہ ادھر سے ادھر چہکتا ہوا پھرے گا، اور فرشتے اس کو کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ یہ جنت ہے، اب یہاں پر تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ دنیا اپنی مرضی کے لیے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ان 3 مراحل سے گزرنے کے بعد جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اب تم یہاں پر اپنی مرضی سے زندگی گزارو، جو مرضی چاہے کھاؤ، جو مرضی چاہے پیو، جیسا مرضی چاہے تم یہاں پر رہو، اللہ کی بے شمار نعمتیں موجود ہوگی، ہر نعمت سے تم فائدہ اٹھاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور ان 3 مرحلوں میں جو لوگ ناکام ہو جائیں گے تو وہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِيَ كِتَابِيَهْ، تو وہ لوگ وہی افسوس اور غم میں، تباہی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمارا حساب نہ ہوا ہوتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، کہ ان کو پکڑو، زنجیروں میں جکڑ دو اور جہنم کے گڑھے میں اس کو ڈال دو۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، یہاں پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اس کا اجر ہمیں آخرت کی زندگی میں پانا ہے۔ اب آپ جیسا عمل کریں گے ویسے ہی ہمیں وہاں پر اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ مختصر سی زندگی جو 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی ہمیں ملتی ہے، اور اس زندگی کو بھی اگر ہم غور کریں تو اس میں آدھا حصہ تو وہ ہمارا چلا جاتا ہے جس میں ہم سو جاتے ہیں، یا وہ حصہ جو ہمارے حساب میں نہیں آتا، کھانے پینے کے وقت کو اگر آپ نکال دیں، سونے کے وقت کو نکال دیں اور دوسری ضروریات کے وقت کو نکال دیں تو اس 60-70 سال کی زندگی میں 30-35 سال کا عرصہ ہوتا ہے، اور اس 30-35 سالہ زندگی کو ہم اپنی مرضی کے مطابق گزار کر اپنی دائمی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کو ہم تباہ کر لیتے ہیں، برباد کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایسا سودا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ تو دنیا میں ہی ہم سرخرو کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اور نہ ہی پھر آخرت میں ہمیں سرخرو بھی ملے گی۔ تو دوستو، ایسا راستہ اختیار کرو، اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اسی راستے پر چلیں کہ دنیا بھی ہمارا کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ دنیاوی زندگی کو بھی ہم اسلام کے طریقے کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزاریں، تاکہ آخرت کی زندگی بھی ہماری کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیاوی زندگی کو یوں ہی ضائع کرنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔